साहब, आपको ख़ास तौर पे मुबारक देना चाहता हूं जो आपने आखिरी बात की। आपने कहा कि पर किलोमीटर 2013 में जो सड़क बनती थी नून लीग के टाइम पे, उसमें और आज में पर किलोमीटर कितना फ़र्क है? 20 करोड़ 4 लेन का, 4 लेन का 20 करोड़ का फ़र्क, और उसके बावजूद कि इतनी महंगाई हुई अब तब से लेके अब तक। तो मैं अब ये सोच रहा हूँ कि अगर हम इसी रेट पे सड़कें बनाते जो आज बना रहे हैं तो हमारे पास कितना पैसा बचता और सड़कें बनाने में। और ये असल में ये नुकसान होता है कौम को, जब करप्ट लोग आते हैं तो वो असल में कौम का पैसा चोरी करते हैं। और ये सड़कों के ऊपर जितना पैसा चोरी हुआ है, इसके ऊपर मैंने अपनी टीम को भी लगाया कि पूरी इसकी तफ्तीश की जाए और हम पूरी तरह ये एनालाइज करेंगे। तो ये तो बड़े सीधी चीज़ है ना, ये तो वेबसाइट के ऊपर है कि ये सड़क कितने पैसे पे बनी, कॉन्ट्रैक्ट मिला और ये सड़क कितने के पैसे पे बनी। इसमें तो कोई आपको सबूत ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि वो तो सारा तो वेबसाइट पे है। तो ये जो आपने मुझे चीज़ें बताई हैं कि इतना ज़्यादा फ़र्क, बावजूद इसके कि 2013 में कीमतें क्या थी और आज 2021 में क्या है, उसके बावजूद अगर सड़क आज अब सस्ती बना रहे हैं तो ये सोच लें कि उन्होंने कितना बड़ा इस मुल्क के ऊपर डाका मारा। और ये इसके ऊपर इंशाअल्लाह मैंने जब आपने मुझे चीज़ें बताई तो मैंने FIA को ये पूरा मैंडेट दिया हुआ है कि इसकी पूरी अब तफ्तीश करें, कौम के सामने लेके आएँ कौन जिम्मेदार है कि ये किसने इतना ज़्यादा पैसा बनाया है। अब दूसरी चीज़ देखिए, मैं ये जो अभी आज आपने ये जो करेक्ट की हुई है सड़क और 80 किलोमीटर की, देखिए ये बलूचिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको सारी कौम को बताना चाहता हूँ, जब मैं स्कूल में था तो हम गए पहली दफ़ा हुंजा। तो जब आप हुंजा गए, अभी काराकोरम हाईवे नहीं बना था, तो वो हालात वहाँ ऐसे थे कि वो इतने जो हुंजा या जो छोटे छोटे शहर थे बीच में, वो लोगों को पता ही नहीं था, यानी इतने कम दुनिया वहाँ जाती थी, लोग इतने कम जाते थे कि जब कोई बाहर से लोग, जिस तरह हम गए तो वो गांव सारा बाहर खड़ा होता था फल लेके, क्योंकि उतना कम लोग वो मिलते थे बाहर से, तो हमें फल लेके रिसीव करते थे। हुंजा में भी हम गए तो लोग बाहर आए हुए और उन्होंने फल दिए हमें और कुर्बानियाँ वहाँ की बड़ी अच्छी। और आज ये हाल है कि इतनी ज़्यादा वहाँ टूरिज़्म है कि वहाँ होटल्स में जगह ही नहीं मिलती। लोग घरों में आप कमरे लगा रहे हैं, बना रहे हैं लोग टूरिस्ट के लिए। तो बिल्कुल तब्दील हो गया। बलूचिस्तान का भी वो हुंजा और गिलगित ये भी बड़े रिमोट थे, इनकी भी वो कनेक्टिविटी नहीं थी, बड़ी मुश्किल से वहाँ जाया जाता था। तो वहाँ भी वो बिल्कुल इलाके पीछे रह गए थे। और बिल्कुल बलूचिस्तान में भी यही है कि इतना बड़ा इलाका है और उसको कनेक्ट करने के लिए जब तक वहाँ सड़कें नहीं बनेंगी, बलूचिस्तान में हम डेवलपमेंट नहीं कर सकते। अगर कोयटा में सारी डेवलपमेंट होनी है तो इसका मतलब सारा बलूचिस्तान जो 40% पाकिस्तान की ज़मीन का हिस्सा है वो तो कभी आगे आ ही नहीं सकता। और उसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि ये डेवलप आज तक नहीं हुआ, क्योंकि जो हुकूमत सोचती है अपने 5 साल के इलेक्शन का, वो कभी भी बलूचिस्तान को डेवलप नहीं करेगी, क्योंकि उसी पैसे पे वो कितना और सेंट्रल पंजाब में इतनी जगह हैं, इतनी ज़्यादा आबादी है, अब उधर वो पैसा खर्च कर दें तो वो ज़्यादा वो सोचते हैं कि हमारे लिए इलेक्शन जीतने के लिए वो बेहतर है। इसलिए बलूचिस्तान पीछे चला गया। और जब तक बलूचिस्तान को एक ओवरऑल पाकिस्तान का ना हिस्सा देखा जाए कि अगर पाकिस्तान को हमने डेवलप करना है तो हमने सारे पाकिस्तान के हिस्सों को एक ही तरह उठाना है ऊपर, और वो हम तब उठाएंगे जब डेवलपमेंट उधर उन इलाकों में पहले जाए जो पीछे रह गए हैं। और ये जो चाइना ने ये जो वेस्टर्न रूट CPEC का बनाया था, इसकी बहुत बड़ी वजह ये थी कि जो मगरबी चाइना था वो पीछे रह गया था। तो वो मगरबी चाइना को कनेक्ट करना चाहते थे इसके साथ, समुंदर के गवादर के साथ, ताकि डेवलपमेंट वहाँ भी जाए।
تو ہمارا بھی پوری کوشش ہونی چاہیے کہ پاکستان میں جو ہم نے 70 سال میں علاقے پیچھے چھوڑ دیے ہیں، ہماری پوری کوشش ہونی چاہیے کہ ان کو اوپر لے کے آئیں. اور اس سے صرف وہ علاقے کا فائدہ نہیں ہوگا، سارے پاکستان کا فائدہ ہوگا. اور وہ تب سوچ آئے گی جب پاکستان میں لانگ ٹرم پلاننگ ہوگی. چائنا اگر آج دنیا میں سب سے تیزی سے آگے نکل گیا ملک، تو اس کی بہت بڑی وجہ چائنا کی لانگ ٹرم پلاننگ ہے. ہم جب چائنا میں گئے تو انہوں نے ہمیں باقاعدہ بتایا کہ انہوں نے اگلے 10 سال کا کیا پلان بنایا ہوا ہے، اگلے 20 سال کا ان کا کیا پلان ہے. ملک تو تب آگے بڑھتا ہے. آپ اگر الیکشن کا ہی سوچ رہے ہیں، وہ تو ملک کبھی آگے بڑھے گا ہی نہیں. تو بلوچستان کی ڈیولپمنٹ کی نہ ہونے کی بہت بڑی وجہ فیڈرل گورنمنٹس کا سارا، جب الیکشن جیتنے کے اوپر زور آ جائے تو پھر بلوچستان پیچھے رہ جائے گا. اور مجھے یہ ضرور کہنا چاہیے آپ کی پریزنس میں جام صاحب، اس میں بلوچستان کے پولیٹیشنز کا بھی بہت بڑا قصور ہے. وہ بھی اپنی ذات کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں. جی میرا حلقہ ڈیولپ کر دیں، میرے حلقے میں پیسے آ جائیں تاکہ میں الیکشن جیت جاؤں. وہ پھر بلوچستان کا نہیں سوچتے. اگر بلوچستان کے بھی جو آپ کی اسمبلیز وہ بھی سوچتی سارے بلوچستان کا بجائے اپنے حلقے کا، تو بلوچستان میں پھر بھی بہتر حالات ہوتے. میں نے جو جام صاحب آپ کی پریزنس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری پوری کوشش ہے، میری گورنمنٹ کی آئیڈیالوجی یہ ہے کہ یہ ملک ایک ملک مضبوط نہیں ہو سکتا، آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک ایکوٹیبل ڈیولپمنٹ نہ ہو، جب تک ڈیولپمنٹ وہ نہ ہو جو سارے ملک کو اوپر لے کے آئے. اور ہماری پوری کوشش ہے، میری گورنمنٹ جب سے آئی ہے ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ جو علاقے پیچھے رہ گئے ہیں ہم ان کی مدد کریں. سندھ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نہیں ہے، سندھ میں ہم اپوزیشن میں ہیں. ہم نے جب اپنا احساس پروگرام کیا تو احساس پروگرام کے اندر جو ہم نے کیش ڈسٹریبیوٹ کیا، وہ پہلے ہم نے ملک میں غربت کی سطح دیکھی کہ غربت کدھر کدھر ہے. تو سندھ کی آبادی 22% ہے. جو سندھ کو ہم نے پیسہ دیا اپنی احساس پروگرام سے، وہ 34% تھا. تو وہ اس لیے دیا کیونکہ وہاں غربت زیادہ ہے اندرون سندھ میں. تو یہ نہیں دیکھا کہ وہ ہماری گورنمنٹ ہے یا نہیں ہے، ہم نے صرف یہ دیکھا کہ پاکستان میں غربت کدھر ہے. اور اسی لیے میری جو پوری توجہ ہے بلوچستان پہ وہ اس لیے ہے کہ اتنے بڑے فاصلے ہیں وہاں، اور جب تک وہاں کنیکٹیوٹی نہیں ہوگی، ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی. یہ کہ اگر ہم اچھا جی وہ ایک علاقہ پیچھے رہ گیا، آوران پیچھے رہ گیا تو چلو ادھر پیسہ دے دو، اس پیسے دینے سے تب تک فائدہ نہیں ہوگا جب تک وہ اس کو آپ کنیکٹ نہیں کریں گے سینٹر سے، ڈیولپمنٹ سینٹر سے، ڈیولپڈ سینٹر سے. تو اس لیے بلوچستان میں سڑکیں سارے پاکستان میں سب سے زیادہ ضروری ہیں، کیونکہ بلوچستان کو کنیکٹ کرنا سارے پاکستان سے وہ اس لیے ضروری ہے، وہ بلوچستان کی بھی ڈیولپمنٹ ہوگی اور پھر پاکستان کی بھی ڈیولپمنٹ ہوگی. بلوچستان کی ڈیولپمنٹ پاکستان کی ڈیولپمنٹ کو فائدہ پہنچائے گا. اور انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے کہ یہ ہمارے جب 5 سال کمپلیٹ ہوں تو جو ہم پھر اپنا سکور کارڈ دکھائیں، تو میری صرف کوشش یہ ہوگی کہ اس سکور کارڈ میں یہ نظر آئے کہ پروونشل گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ نے مل کے بلوچستان کے 5 سال میں وہ ڈیولپمنٹ کی جو بلوچستان کی ساری تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی انشاءاللہ. میں پھر سے آخر میں مراد سعید آپ کو اور آپ کی NHA ٹیم کو خاص طور پہ آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں، کیونکہ اگر آپ یہ سڑکیں سڑکیں بنانا تو کوئی مشکل کام نہیں ہے. سڑک بنانا کیا مشکل کام ہے، پیسے دے سڑک بن جائے گی. لیکن کم ریٹ پہ سڑک بنانا اور کوالٹی کی سڑک بنانا وہ کمال ہے. اور مجھے خوشی یہ ہوئی کہ جو ہمیشہ میں کہتا رہتا تھا پاکستان میں کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کرپشن ہے، میں آج پھر دہراتا ہوں. کرپشن کا مطلب عوام کا پیسہ چوری کرنا. کرپشن کا مطلب اقتدار میں آ کے ٹیکس کا پیسہ چوری کرنا. اور میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ دنیا کا آپ نقشہ اٹھا کے دیکھ لیں، جو غریب ملک ہیں ادھر سب سے زیادہ کرپشن ہے، جو امیر ملک ہیں ادھر سب سے
بلکہ کرپشن ہے ہی نہیں. آپ یہ صرف ایک ایکسپیریمنٹ کر لیں, سارے دنیا کے ملک دیکھ لیں, کون سے خوشحال ملک ہیں سب سے کم کرپشن, کون سے وسائل زیادہ سے زیادہ وسائل کے باوجود سب سے غریب ملک ہیں سب سے زیادہ کرپشن ہے. اور یہ جو NHA نے اب یہ جو دکھایا ہے, یہ جو میرے سامنے جو آپ چیزیں لے کے آئے ہیں کہ 2013 7 سال پہلے جو سڑکیں بنا رہے تھے وہ آج سے زیادہ مہنگی ہیں. اس سے زیادہ ملک میں ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ سوچ لیں 7 سال پہلے ڈالر کتنا تھا, قیمتیں کیا تھی اور آج کیا ہیں. اور آج اگر آپ 7 کروڑ پر کلومیٹر کم سڑک بنا رہے ہیں نا, 20 کروڑ 4 ہو گیا, 7 کروڑ 2 ہو گیا, یعنی آج اگر آپ 20 کروڑ کم کی سڑک بنا رہے ہیں 4 لین کی 2013 سے, تو یہ سوچ لیں کہ انہوں نے کتنا زیادہ پیسہ بنایا ہے. 20 کروڑ 1 کلومیٹر کے اوپر سوچ لیں مہنگائی کے باوجود. تو میں اس لیے یہ چاہ رہا ہوں کہ اس کو ہم پوری طرح اٹھائیں گے, قوم کے سامنے لے کے آئیں گے, کیونکہ پھر سے میں کہتا ہوں اس میں تو کوئی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے نا. وہ تو ویب سائٹ کے اوپر لکھا ہوا تب سڑک کتنی بنی آج کتنی بنی, اس میں تو سب سامنے ہے. اس کو میں انشاءاللہ ہم پورا تفتیش کریں گے. قوم کو پتہ ہونا چاہیے کہ کرپشن سے قوم کو کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے. وہی سوچ لیں کہ وہ اگر وہ جو پر کلومیٹر یہ نہ پیسے بناتے تو سوچ لیں کہ ہم آپ بلوچستان میں اور کتنی سڑکیں بنا سکتے تھے. آج بلوچستان کتنا بہتر ہو سکتا تھا, کتنا کنیکٹ ہو سکتا تھا. علاقے جو ریموٹ ہیں وہ اٹھ سکتے تھے. جیسی کنیکٹیوٹی ہوتی ہے علاقے خوشحال ہو جاتے ہیں. تو سوچ لیں کہ ملک کو اس سے کتنا بڑا نقصان پہنچا ہے اور تھوڑے سے لوگوں نے کتنا زیادہ پیسہ بنایا. شکریہ.